ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ مسلمان ہونے سے پہلے ہندو تھے، کیا یہ درست ہے؟ ہاں بالکل درست ہے. پہلے میں ہندو مذہب سے میرا تعلق تھا، پر جب میں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا تھا اس ٹائم میرے ذہن کے اندر بہت سارے سوالات اٹھتے تھے کہ یہ بتوں کی جو عبادت ہوتی ہے کیا یہ سچائی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اس کے بارے میں نے بڑا غور فکر کیا اور پھر میں نے دوسرے مذہبوں کا بھی مطالعہ شروع کیا، ان کو پڑھنا شروع کیا. تو اس میں نے یہ دیکھا اور جو کنکلوژن نکالا وہ یہ نکالا کہ اس زمین کے اوپر سب سے زیادہ عقل مند کوئی ہے تو وہ انسان ہے جی. اور عقل مند انسان جو ہے وہ اپنے سے کم عقل مند چیز جیسے پتھر ہیں یا جو انسان اچھے انسان دنیا میں گزرے وہ مر کے چلے گئے یا دوسری اور چیزیں جو دنیا میں آج موجود نہیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، یہ ساری کی ساری سے زیادہ قیمتی عقل مند انسان کو پیدا کیا گیا ہے. انسان سب سے زیادہ عقل مند ہے تو وہ اپنے سے زیادہ کم عقل مند چیز کے آگے سجدہ کر رہا ہے. اس چیز نے مجھے آگے پہنچاتے میں نے بائبل، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ پڑھا. اس کے اندر بھی مجھے کرپشن نظر آیا. اس کے علاوہ اور بدھسٹ ریلیجن ہیں، جینزم ہے اور دوسری اور مذاہب ہیں، ان کے سب کا میں نے اسٹڈی کرنے کے بعد جب میں اسلام کی طرف آخر میں گیا تو اسلام میں مجھے سچائی نظر آئی اور پھر میں نے اسلام مذہب کو قبول کیا اور اس کے اندر میں نے قدم رکھا اور الحمدللہ آج میرا دل اس بات پہ مطمئن ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے. آپ اسلام جب آپ نے قبول کیا تو یہ آپ کی اپنی تحقیق تھی یا کسی نے اسلام کی آپ کو دعوت دی؟ میرے بہت سارے دوست اسکول میں تھے جو مجھے ان کے اعمال دیکھ کر کے وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا ان کی اچھی چیزیں دیکھ کر میں متاثر ہوتا تھا. میں سوچتا تھا یہ لوگ صرف ایک بار مجھے مسجد میں بھی جانا ہوا میرے ایک مسلم دوست کے ساتھ، تو میں نے دیکھا اس نے مجھے مسجد میں داخل کیا، مجھے بٹھایا اور وہ نماز پڑھتا رہا تو میں چاروں طرف دیکھتا رہا کہ یہ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں. تو کوئی بھی بت نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، کس کی پوجا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم صرف اس اکیلے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس میں ہم کسی کو شامل نہیں کرتے، شریک نہیں کرتے اور اسی کے آگے ہم سر ٹیکتے ہیں. تو اس چیز نے بھی مجھے بڑا متاثر کیا. اس کے بعد میں نے اس سے کہا مجھے آپ بتائیے، مجھے اگر اس کا ادھین کرنا ہے، اس کے بارے میں مجھے نالج حاصل کرنا ہے تو میں کیا کروں؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ قرآن جو ہے ہمارے محمد آخری پیغمبر ہیں، ان کی اوپر جو کتاب اوترت ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے، وہ کتاب کو آپ پڑھیں، آپ کو اس کو سمجھ میں آئے گا. پھر میں نے اس کا ہندی میں ترجمہ لا کر پڑھا. اللہ نے میرے دل اور دماغ کو بالکل حق کی طرف مائل کر دیا اور الحمدللہ آج میں خوش ہوں کہ مجھے سیدھا راستہ مل گیا. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. آپ نے جو یقیناً اسلام کو قبول کیا ہے وہ جذبہ یا وہ قدم قابل مبارکباد ہے. اللہ رب العالمین آپ کو قبول فرمائے اور استقامت عطا فرمائے. یہ فرمائیے کہ جب آپ ہندو تھے، ہندو مذہب کے کس فرقے سے آپ کا تعلق تھا؟ ہندو مذہب میں میرا تعلق جو تھا برہمن خاندان سے میں تعلق رکھتا تھا اور ہم لوگ اپنا سرنیم کنوجیا لگاتے تھے. تو میرا پرانا نام BL کنوجیا تھا، بہاری لال کنوجیا. اور اب میں جب اس کے اندر داخل ہوا اسلام کے اندر تو اب میرا نام محمد فاروق ہے. آپ جب ہندو سے مسلمان ہوئے، آپ نے چونکہ آپ اسلام میں داخل ہوئے تھے تو کیا ہندو مذہب کے جب آپ نے توبہ کی کیا کچھ پریشانیوں کا سامنا آپ نے کیا؟ بہت ساری پریشانیوں کا مجھے سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جس مذہب کے اندر آدمی ہوتا ہے تو اس کا تعلق صرف اس شخص کا صرف مذہب سے ہی نہیں ہوتا. میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن جو اسی مذہب کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کے بیچ میں انتشار پیدا ہو گیا کہ میرے پر بہت سارے شک کیے گئے کہ ہو سکتا ہے کسی لڑکی کے چکر میں یہ مسلمان ہوا ہو اور کسی نے اس پہ جادو ٹونا کر دیا ہو. تو مجھے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کیا. مجھے گھر والے بہت بڑے بڑے باباؤں کے پاس لے کر گئے اور انہوں نے مجھ پہ جھاڑا پھونکی کری، بہت ساری چیزیں کری. انہوں نے کچھ راکھ مجھے کھانے کے لیے، پینے کے لیے دی. سب چیزیں میں نے اپنے ماں باپ کا دل نہیں توڑا. میں نے جو بھی مجھے اس وقت قرآن یاد تھا
کہ جب آدمی کو قرآن یاد ہوتا ہے اس کے دل کو کوئی بھی چیز نہیں بدل سکتی. جب اللہ جس شخص کو ہدایت دے دے, سیدھا راستہ بتا دے, اسے کوئی چیز بدل نہیں سکتی. تو الحمدللہ مجھے ماں باپ جہاں بھی لے جاتے تھے میں ان کے ساتھ جاتا تھا. جن لوگوں سے انہوں نے میری ڈیبیٹ کرائی ان لوگوں سے میں نے ڈیبیٹ بھی کری اور ہر جگہ میں نے فتح حاصل کری الحمدللہ. انہوں نے جو کچھ مجھے پینے کھانے کے لیے دیا میں نے ان کے سامنے بسم اللہ کر کر اور جو یہ قرآن یاد تھا اس کو پڑھ کر میں نے کھایا. الحمدللہ کچھ نہیں ہوا. آج میرے ماں باپ مطمئن ہے کہ میرا لڑکا سیدھے راستے پر ہے. میں ان کے سارے حقوق ادا کر رہا ہوں جو پہلے نہیں کرتا تھا. جو اسلام نے مجھے بتایا کہ تمہارے ماں باپ پہ تمہارے حق ہے, اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تب بھی ان کے ساتھ آپ اچھا معاملہ کرو. تو میں نے ان کے حقوق پورے کرنا شروع کر دیے. تو میرے ماں باپ آج مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ کے اہل خانہ میں سے والدین میں سے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا یا کسی اور رشتہ دار نے؟ ابھی میرے رشتہ داروں میں سے کسی نے قبول نہیں کیا. میں ان کے سامنے حق بات رکھتا ہوں, حق بات تسلیم بھی کرتے ہیں کہ آپ حق پر ہو, صحیح راستے کے اوپر ہو. پر میں اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان کا کام ہے کہ اس کو حکمت کے ساتھ دعوت پہنچا دینا. تو ابھی نہ وہ ساری زمین نرم ہو رہی ہے. میں دھیرے دھیرے کوشش کر رہا ہوں, دعائیں کر رہا ہوں, مکہ میں دعائیں کر رہا ہوں میرے ماں باپ کے لیے, اللہ ان کو سیدھے راستے پر لے آئے تاکہ ہم سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ جنت میں جائیں. آپ کیا شادی شدہ ہیں؟ جی ہاں, میں شادی شدہ ہوں ماشاءاللہ. میرا ایک بچہ ہے ابھی. آپ کی اہلیہ کے بارے میں کیا, وہ بائی برتھ مسلم ہے یا نہیں؟ وہ بائی برتھ مسلم ہے اور ان کا تعلق ان کے ابا جو تھے وہ دیوبند کے بڑے علماؤں میں سے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ ہے کہ اب میں نے اپنی بیوی پہ بھی کام کیا ماشاءاللہ. ان کے سامنے حق رکھا اور ان کے سمجھ میں آیا اور انہوں نے ماشاءاللہ حق کو قبول کر لیا ہے. اور الحمدللہ ان کے ابا کا انتقال ابھی 1 سال پہلے ہوا ہے. اور اللہ اگر مجھے ٹائم دیتا اور وقت دیتا اور وہ حیات ہوتے تو میری یہ نیت تھی کہ میں ضرور جو ہے ان تک بھی حق بات پہنچانے کی کوشش کرتا. اور اس کے باوجود بھی میں آنے کے بعد وہ ضعیف تھے, کافی بیمار تھے, میں نے ان کی طرف سے حج بھی کیا ماشاءاللہ. ہندوازم سے کسی کو دعوت دینے میں آپ کو کامیابی ملی ہے؟ میرے بہت سارے دوست, کم سے کم میں 8-10 لوگوں کے نام بتانا چاہوں گا جن لوگوں نے ماشاءاللہ میں نے ان کے سامنے حق بات رکھی. 10-12 لوگ اسلام قبول کر چکے میرے ہاتھ پر الحمدللہ. اور جب بھی میں ہر سال جاتا ہوں تو میں محنت کرتا ہوں اور انشاءاللہ 1-2-4 لوگ انشاءاللہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اور میں ان کے سامنے جو بات رکھتا ہوں یہی رکھتا ہوں کہ جب مجھے یہ بات معلوم چلی کہ ہندو مذہب کی کتابوں کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں دی ہوئی ہیں. یہ ایک کتاب ہے ان کے یہاں پران, بھوشیہ پران کے اندر پرتی سرگ پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 میں ایک شلوک ہے, لنگت چھیدی شکھاہین سرمشو دھاری سرو بھکشیو چالاپی جنومم تسمان مسلونتو کشیریو بھوشیتی. لنگت چھیدی یعنی ختنہ کرا ہوا ایک شخص کلیوگ کے قریب میں آئے گا. لنگت چھیدی جو ختنہ کرا ہوا ہوگا, شکاہین جو جٹا دھارن نہیں کرے گا, سرمشو دھاری جو داڑھی کو بڑھائے گا, سرو بھکشی شاکاہاری اور مانساہاری دونوں ہوگا, اچ آلابی تیز آواز میں اذان دے گا, تسمان مسلم تو اس کے مسلم سنسکار ہوں گے. اور جب وہ آ جائے گا تو لوگوں کے بیچ میں حق بات رکھ دے گا. اور وہ کلیوگ میں آنے والا صرف ایک ہی اوتار ہوگا, انتم اوتار, جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور کلیوگ میں صرف ایک ہی اوتار آیا ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس بات کو پڑھ لینے کے بعد جب ہندو لوگ سنتے ہیں اس بات کو کہ, اور ہندوؤں کو بھی اپنی ویدوں سے اور دوسری کتابوں سے روکا گیا. آج آپ دیکھیں ہندوؤں کے ہاتھ میں 2 کتابیں پکڑا دی گئی ہیں. ایک تو مہا بھارت پکڑا دی گئی ہے اور ایک ان کے میں گیتا پکڑا دی گئی ہے. یہ مہا بھارت کا پارٹ ہے. گیتا, مہا بھارت اور رام چرت مانس, اور ویدوں سے اور اپنشدوں سے اور پران سے, ان تینوں جو اتھینٹک کتابیں ہیں, جو شروتی ہیں, جو ایشوری گرنتھ تھے کہے جاتے تھے, جس کے اندر آج بھی ایک ایشورواد کی شکشا موجود ہے کہ ایک خدا کی ہمیں عبادت کرنا چاہیے, ان کتابوں کو پنڈتوں نے پڑھنے نہیں دیا شروع سے. یہی حالت مسلمانوں کے ساتھ بھی کری گئی. اس لیے مسلمان جب نہیں پڑھ پائے تو مسلمانوں کو بھی دھارمک کتابوں کو پڑھنے سے روکا گیا جو اتھینٹک تھی. تو مسلمان کہاں جانے لگ گئے؟ مسلمان قبروں پر جانے لگے, مسلمان بزرگوں کے چکر میں, مسلمان لوگ تعویذوں کے چکر میں, ان بدعت و شرک میں پڑ گئے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ اتھینٹک چیزوں سے روک لیے جائیں گے اور ان کو ان کے علماؤں نے اس طرف راغب کیا, لوگوں نے مسکنسیپشن کریٹ کرے کہ صاحب آپ کا کام ہو جائے گا, جب فلاں تعویذ لے لو آپ, جبکہ ہمارا حل قرآن اور صحیح حدیث و صحابہ کی زندگی میں. یہی بات میں ہندوؤں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہندو لوگوں کو بھی ان کی دھارمک کتابوں سے روکا گیا. اگر آپ وید پڑھیں گے, وید کے اندر ادھیائے نمبر 3 شلوکا نمبر 17, اس کے اندر یجوروید کے اندر لکھا ہے نہ تسیہ پرتماستی, وہ ایشور اس کی کوئی بھی مورتی نہیں ہے, نہ کوئی آکار ہے, وہ نراکار ہے. ایک جگہ لکھا ہے ادھیاتم پروسنتی
ये भी यजुर्वेद का सेंटेंस है, अध्यात्म प्रवसंति या असंभूति उपासते। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति यानी जो क्रिएटेड चीजें हैं, जैसे सूरज चांद सितारे जमीन आसमान की पूजा आज की जा रही है, ये क्रिएटेड चीजें की पूजा कर रहे हैं, वो लोग अंधकार में जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, यजुर्वेद कह रही है, अध्याय नंबर 9 श्लोका नंबर 14 के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो जो लोग क्रिएटिव चीजों की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं, और आगे लिखा है वो लोग और घोर अंधकार में जा रहे हैं जो संभूति की पूजा करते हैं। पहले असंभूति था, अब संभूति है। संभूति मतलब वो चीजें जो हम अपने हाथ से तराशते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं। ये वेदों के अंदर लिखा है। इस चीज ने भी मुझे मजबूर किया इस बात को सोचने के लिए कि हमें एक ही खुदा की बात करना चाहिए। और देखें आप, हिंदू मजहब के अंदर राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, ये बड़े बड़े जितने भी लोग गुजरे हैं रिफॉर्मर, इन्होंने कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करी और कभी भी नहीं कहा कि तुम मूर्ति पूजा करो, क्योंकि मूर्ति पूजा की शिक्षा हिंदू धर्म में कहीं मौजूद ही नहीं है। अगर कोई साबित करता है, कोई, मैं चैलेंज करता हूं कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर एक खुदा की इबादत करना है, और जब वो सच्चा हिंदू है, वो शख्स सच्चा हिंदू है जो इस बात को सोच ले कि हमारी किताबों में एक आने वाले आखिरी अवतार का जिक्र है, तो वो जब तक हिंदू बन ही नहीं सकता जब तक वो आखिरी अवतार को ना मान ले, जिनका कलयुग के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मैंने ये श्लोक पढ़ के आपको बताया। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको